اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری سورۃ شریفہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47، 48، 49 اور 50 چار آیتیں الحمدللہ آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ ان آیات بینات کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: اے بنی اسرائیل یا اے آل یعقوب، یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سارے جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں بدلہ دے سکے گا کوئی نفس کسی نفس کے متعلق کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ تمہیں پہنچاتے تھے بری تکلیف، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں یا عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، اور پھر نجات دی ہم نے تمہیں، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ رکوع کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع ہے۔ پورا رکوع 13 آیات بینات پر مشتمل ہے، لیکن جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس وقت جو آیات زیر تلاوت اور زیر درس ہیں، ان آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو رب کائنات نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس رکوع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر آیت میں ایک پورے تاریخی واقعے کو رب نے بیان فرمایا۔ یہ بات ہمارے ناظرین کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن پاک جن تاریخی واقعات کو بیان فرماتا ہے، ان واقعات کو بیان فرمانے کے پیچھے اس واقعے سے سننے والا، پڑھنے والا درس حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کا واقعات کو بیان فرمانے کا انداز جو ہے وہ بالکل جدا گانا ہے۔ یہاں ایک بات ہم آپ سے عرض کر دیں، اور اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کہ تاریخ انسانیت یعنی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کی جو پوری تاریخ انسانیت کی، اس تاریخ کو معلوم کرنے کا مستند ترین ذریعہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ مالک الملوک جو جس کے امر سے، جس کے حکم سے واقعات رونما ہوتے ہیں، واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، وہ ان واقعات کو جو بیان فرمائے گا
اس سے زیادہ قابل اعتماد کوئی ذریعہ ان واقعات کو معلوم کرنے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ مسترد ترین اگر کوئی ذریعہ ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد پھر ان واقعات کی وہ تشریحات جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس لیے کہ ارشاد نبوت بھی خود قرآن کے روشنی میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بھی چونکہ وحی ربانی کی ایک شکل ہے، اس لیے تاریخ انسانی کو معلوم کرنے کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن ہے۔ اب اس قرآن کا جو واقعات کو بیان کرنے کا طرز ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو عام طور سے دوسرے تاریخ نگار یا واقعہ نگار لوگ اختیار کرتے ہیں، بلکہ اس میں اس واقعے کی اصل اتنا جز اتنا حصہ جس سے سامنے والے کو سبق ملے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو تفصیلی حالات جس طرح ہم لوگ بیان کرتے ہیں اس طرح کا انداز قرآن پاک کا نہیں ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ خود اس رکوع میں ہر آیت ایک الگ تاریخی واقعے کو بیان کرتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ ہر آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ پہلی آیت شریفہ یہ اسی طرح ہے جس سے اس کے پہلے کا رکوع شروع ہوا تھا، جس میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور ان انعامات کی تشریحات آگے آ رہی ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اس فضیلت سے کیا مراد ہے یہ گزشتہ نشست میں آپ کا خادم عرض کر چکا ہے۔ اگلی آیت میں جو آیت نمبر 48 ہے سورۃ البقرہ کی، فرمایا ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہیں بدلہ دے سکے گا کوئی نفس کسی نفس کے متعلق کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا یا لیا جائے گا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت شریفہ کے ذیل میں چند باتیں ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بنی اسرائیل ظاہر ہے یہ آل یعقوب ہیں، رب کائنات نے فرمایا ان کو یہ غرہ تھا کہ چونکہ ہم نسل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے ہمارا تعلق اللہ کے ایک پیغمبر سے ہے، تو بھلا پیغمبر کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں کر ڈالے گا؟ اس لیے انہیں شیطان نے اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ چونکہ تم پیغمبر کی اولاد ہو اس لیے تمہارے اعمال چاہے جیسے ہوں، لیکن صرف تمہارا نسلی تفوق، تمہارا پیغمبر سے خاندانی تعلق، یہ تمہارے حشر اور آخرت کے میدان میں تمہارے چھوٹ جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اب رب تعالیٰ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی کہ آخرت کا وہ نقشہ جو قرآن پاک نے مختلف آیات میں کھینچا ہے، اصل یہ ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ ایک انسان وہ فرد بشر، اس کا عقیدہ اور اس کے اعمال، یہ دو چیزیں رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوں گی اور اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان یہودیوں کو خود ان کا قول قرآن کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، نہیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اپنا نام یہودی رکھ لینا یا اپنا نام نصرانی رکھ لینا، بس یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ میں بہت ادب سے عرض کروں، ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، ہم بھی تو کہیں اسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں کہ صرف اپنا نام مسلمان رکھ لینا یہ اپنے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اگر ہم نے یہ سمجھا ہے
تو آئیے آج اس آیت شریفہ کی روشنی میں ذرا ہم بھی غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم، قرآن شریف نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، جس کسی نے اپنا چہرہ اپنے رب کے آگے جھکا دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہو، نیکیوں کا کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، پھر اس شخص کے لیے اس کے سارے اعمال کا اس کا زبردست بدلہ ہوگا اس کے رب کی بارگاہ میں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج وداع کے موقع پر جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ اس میں کتنا درس عبرت، کتنی نصیحت، کتنا غور و خوض کا مضمون ہے، اس کا انداز ہمارے علماء نے جو ان الفاظ کی تشریحات فرمائی ہیں، جو عرق ریزیاں کی ہیں، اس کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں اکرام والا، عزت والا وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات اگر ہم ایک اصول کو خیال رکھیں، انسان کو جو چیزیں حاصل ہیں اس کے دو حصے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک چیز کہلاتی ہے وہبی، جو اللہ نے اس کو اپنے طرف سے عطا فرمائی ہے۔ یہ وہبی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں چلتا، اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کسبی کہلاتی ہیں، جو آدمی اپنی محنت سے کما سکتا ہے۔ وہبی چیزیں مثلا ایک شخص کو اللہ نے عرب میں پیدا کیا اور دوسرے شخص کو عجم میں پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ کون شخص کہاں پیدا ہو اس پر آدمی کا خود کا کوئی زور نہیں چلتا، یہ وہبی چیز ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ان وہبی چیزوں پر کسی چیز کا کوئی انحصار ہی نہیں ہے۔ کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون کس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، کون کس زبان کا بولنے والا ہے، کون کس نسل میں پیدا ہوا، کون کیسا رنگ لے کر پیدا ہوا، یہاں تک کہ کون مرد بنا کون عورت بنا، اس پر آدمی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ تو ان ساری چیزوں کی بنیاد پر سرے سے کسی بھی چیز کا انحصار شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ جس پر انسان کا بس نہیں چلتا اس کے اعتبار سے اس کی درجہ بندی نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اگر ان کی یہ غلط فہمی تھی یہودیوں کی کہ چونکہ وہ پیغمبر کی اولاد ہیں، تو ذرا غور تو فرمائیں کہ اگر صرف پیغمبر کی اولاد ہونا انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے تو یہ پوری نسل انسانی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ابو البشر ہیں، جہاں سب سے پہلے انسان ہیں، وہاں اللہ کے سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ساری نسل انسانی قیامت تک جس کو اللہ پیدا فرمانے والے ہیں وہ سارے کے سارے جس انسان کی نسل میں اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ پہلے انسان بھی تھے اور وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی تھے۔ گویا انسان کا نسلی اعتبار سے کسی سے تعلق ہونا اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کا اپنا ایمان اور اس کا اپنا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو۔ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور آپ کا جو مقام ہے الحمدللہ اہل ایمان اس کو جانتے ہیں، خاتون جنت آپ کا لقب ہے، حضرات حسنین کی والدہ محترمہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صرف آپ کی یہی بیٹی موجود تھی، اور آپ کے تشریف لے جانے کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں اتنی محبت ہے حضرت فاطمہ سے کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ سفر پہ روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ اتنی محبت، لیکن حضرت فاطمہ کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فاطمہ تیرا حساب حشر کے میدان میں فاطمہ بنت محمد کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ صرف فاطمہ اور صرف فاطمہ کے اعتبار سے ہوگا۔ اور یہ روایت جو اس کے آخری الفاظ ہیں، اعملی اعملی اعملی، فاطمہ عمل کیے جا عمل کیے جا عمل کیے جا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، باقی سب لوگوں نے اپنا اپنا حساب کر لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں جو آخرت کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن نے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ طلب کیا جائے گا یا قبول کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کا خادم عرض کر دے کہ شفاعت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ قرآن شریف نے شفاعت کا خدا نخواستہ انکار نہیں کیا ہے، بلکہ شفاعت کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ جیسے میں اور آپ اکثر و بیشتر آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، اس میں فرمایا کہ وہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ اس کا معنی یہ کہ شفاعت جو ہے وہ ایک حتمی چیز ہے۔ قرآن بھی اس عقیدے کو بیان فرماتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں تو اس کی بڑی تشریحات۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع محشر آپ کا لقب ہے، اور آپ کی شفاعت سے ان گنت لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں جس آپ کی شفاعت کا تذکرہ ہے اس کو 2 الگ الگ کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، ہمارے علماء نے کیا ہے۔ ایک شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے۔ شفاعت کبریٰ تو وہ شفاعت ہے جس کا فائدہ پوری نسل انسانی کو پہنچے گا۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کے سامنے اس کی تشریح رکھیں، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی مزید تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اور شفاعت کبریٰ ہے وہ، اور اس کے بعد شفاعت صغریٰ جو ہے جس کا فائدہ خاص ایمان والوں کو ہوگا۔ تو اصل شفاعت جو ہے اس کی بنیاد ایمان ہے۔ آپ اس کو بہت ہی موٹی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی شخص کا وفات، اس کی موت اگر حالت ایمان پر ہو تو حالت ایمان پر ہونے کے بعد اس مرنے والے کا ہمارے ذمے جو حق ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور نماز جنازہ جو ہے وہ خود دعا اور استغفار کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت ہے، پوری امت کے لیے ہے۔ اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا اور استغفار کرنا اس کے زندوں کا حق ہوتا ہے۔ یہ دین ایسا ہے میرے بھائی کہ زندگی میں تو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، لیکن الحمدللہ مرنے کے بعد بھی ہمارے تعلقات ٹوٹ نہیں جاتے، بلکہ ہمارے مرحومین کے لیے زندوں کے طرف سے جو سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے لیے دعائے استغفار، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ حق ہے۔ مگر آپ دیکھیں خود اس قرآن کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ عبداللہ بن ابی کی موت ہوتی ہے، اور یہ شخص کیسا ہے جب آگے منافقین کا تذکرہ آئے گا تو اس کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جن کو سن کر ایک آدمی کو لگے گا کہ کیا انسان
گراوٹ کی اس حد پہ بھی جا سکتا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان در احسان اور وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کوشش میں رہتا ہے، اور یہ سمجھیے اس کی موت بھی نفاق کی حالت میں ہوئی۔ اس شخص کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا بھی نام عبداللہ ہے۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ بن ابی، بڑے سچے صحابی، بڑے جانثار صحابی۔ جب باپ کی موت کا وقت آیا، ان کو لگا کہ میرے باپ نے زندگی بھر جو کہ سب کچھ سامنے تھا، کیا کچھ کیا ہے اس نے۔ انہیں لگا کہ قبر میں اس کا کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی موت ہو گئی ہے، میری درخواست یہ ہے کہ اپنا کرتہ مبارک آپ عطا فرما دیتے، میں اس کرتے میں اپنے باپ کو دفن کر دیتا، شاید اس کی برکت سے اللہ اس کو قبر میں اما دے دے۔ سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، ساری زندگی جس نے مخالفت کی ہے اس کے کفنانے کے لیے اپنا کرتہ مبارک عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنازہ تیار ہے، میری درخواست ہے کہ اس کی نماز جنازہ میرے باپ کی آپ پڑھا دیں۔ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں گے، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں گے، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ دیکھیے، میں نے اس کے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ مفسرین کی جو تفاسیر ہیں قرآن شریف کی، ان کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ تو دو اقوال اس طرح ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا۔ لیکن میرے اپنے مطالعے کی وجہ سے، اپنے مطالعے کی بنیاد پر یہ عرض کرتا ہوں کہ زیادہ صحیح وہ روایات لگتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی، اور نماز جنازے کے بعد پھر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہ۔ یہ آیت شریفہ سورہ توبہ کی ہے۔ اسی سورہ توبہ میں ایک آیت شریفہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے رب نے ارشاد فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں یا نہ فرمائیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ دعائے مغفرت فرمائیں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی اس کے بعد بھی مغفرت نہیں فرمائے گا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعائے مغفرت یا مرحومین کے لیے استغفار کی شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے۔ اگر کسی شخص کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے واضح طور پر، تو قرآن نے اس کی نماز جنازہ کے لیے منع کیا ہے، اس کے لیے استغفار کے لیے منع کیا ہے۔ جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات منع فرما دے تو پھر باقی امت کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا معنی یہ کہ دعائے استغفار کسی کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اس شرط پر کہ اس کا خاتمہ ایمان پر، بس ٹھیک یہی ایمان جو ہے میرے محترم حشر کے میدان میں شفاعت کے لیے بھی ضروری ہے۔ کوئی غیر مومن جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا یا اللہ کے احکام کی نافرمانی میں اس طرح زندگی گزری ہے کہ اللہ نہیں پسند فرماتا کہ اس کی شفاعت کی جائے، شفاعت جو ہے قرآن نے بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ اس کو مشروط کیا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ اس لیے یہ خیال رہے کہ صرف شفاعت کا معاذ اللہ کوئی بولے شفاعت کوئی چیز نہیں ہے، سخت گنہگار ہوگا، قرآن کی آیتوں کا انکار لازم آئے گا۔ شفاعت ایک مضمون ہے، ایک عنوان ہے، لیکن شفاعت اس کی جس کے لیے اللہ کی اجازت میسر ہو جائے شافع کی۔
اس کا معنی ظاہر ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے قانون میں اللہ کے نزدیک قابل مغفرت ہو، اس کے لیے اجازت مرحمت فرمائی جائے گی۔ بلکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو یہ مضمون بھی ہوتا ہے کہ وہ تو گنہگاروں کو تو کام آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت، بلکہ نیکوکاروں کو صلحاء کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی شفاعت کا استعمال ہوگا۔ اس لیے شفاعت جو ہے اس کے بارے میں ایک بنیادی نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں ناظرین، کہ قرآن جس شفاعت کے مضمون کو بیان کرتا ہے وہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے۔ تو یہاں فرمایا کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اس سے مراد جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ اس کی شفاعت کی جا سکے، اس لیے اس کے لیے یہ مضمون ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کہیں سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ فرعون کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کے پہلے کسی نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے تیری حکومت کا تخت و تاراج ہو جائے گا، فنا ہو جائے گی، اور تیرا جو عروج ہے وہ زوال میں بدلے گا۔ اس نے یہ سوچا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو ایسا ہوگا، تو اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہاں یہ بات خیال رکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ کون سی قوم ہے جس میں اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن جب یہ احکام خداوندی کے دائرے سے نکلے تو اس کے بعد یہ حال ہے فرعون کے دور میں کہ فرعون جو تخت مصر پر بیٹھا ہوا ہے یہ خود قبطی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، قبطی خاندان سے۔ اور فرعون کی تاریخ اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی کہ یہ شخص جو مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اصل کے اعتبار سے یہ کفن چور ہے۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ وہ ایسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا مردوں کے کفن چورا کے بیچتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کفن چوری کا کام جو ہے یہ بہت پرانا معلوم ہوتا ہے، تو کفن چورا کے بیچتا تھا۔ لیکن وہ یہ کہ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو بھی وقت پر اگر کہیں کا بادشاہ بنا دیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دولت، حکومت، کرسی، ان سب چیزوں کا حصول جو ہے اس کو اللہ کی رضا کی کبھی بنیاد نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کی۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی ہے، یہ ہمیشہ خیال رکھیں۔ تو ایسے حالات ہوئے، ایسی اٹھا پٹک ہوئی سیاسی طور پر کہ وہ کفن چور خاندان کا شخص جو ہے وہ مصر کا بادشاہ بن گیا، اور یہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے نسل کا تعلق رکھتے ہیں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان فرعونیوں کی نوکری اور چاکری جیسے کام پر ان کو معمول کر دیا گیا۔ خوب سمجھ لو، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پسندیدہ ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اب اس فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ کوئی لڑکا بنی اسرائیل کے خاندان میں ایسا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے میری حکومت کو زوال آئے گا، تو اس نے اپنی بیوقوفی کا فیصلہ نافذ کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنی حاملہ خواتین ہیں ان کا سروے کیا جائے، اور ان پر نظر رکھی جائے باقاعدہ باریکی کے ساتھ۔ اگر کہیں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ ہاں، لڑکی پیدا ہوتی ہے چھوڑ دی جائے، اس لیے کہ لڑکی کیا کرے گی، اور پھر اگر لڑکیاں بھی اس خاندان کی قتل کر دی جائیں گی تو ہماری چاکری کون کرے گا۔ گویا تاریخی اعتبار سے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی قوم کے لیے کیا گیا ہو، اس کو دبانے کے لیے، اس کو کچلنے کے لیے شاید اس کی مثالیں، اور دن دو دن، مہینہ دو مہینہ نہیں، برسوں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک ہی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد جب سیدنا موسیٰ علیہ نبی السلام کو رب کائنات نے دربار فرعون میں بھیجا، اور حضرت نے جب وہاں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا اور اپنے معجزات دکھائے، اس کے بعد پھر اس نے ایک مرتبہ وہی فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ابھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں بنی اسرائیل میں ان کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔
یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، وہ جو تھے، اور اس کے بعد پھر کچھ دن یہ سلسلہ چلا کہ بھئی لڑکوں کو مار ڈالو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑو، لیکن پھر کسی نے مشورہ دیا اس کو کہ ایسے سارے کے سارے لڑکے مار ڈالے جائیں گے تو سارے کام نوکری چاکری کی لڑکیاں تھوڑی کریں گی تمہاری غلامی کا، اس میں کچھ لڑکوں کی بھی تو ضرورت پڑے گی۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، ایسا کرو، 1 سال میں لڑکوں کو قتل کر دیا کرو اور 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، ان کو اس سال میں پیدا کیا جس سال میں اس کا فیصلہ تھا کہ بھی لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں اللہ نے پیدا فرمایا جس سال میں لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم نافذ تھا، اور اس سال میں حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فرعون میں اللہ نے کروائی۔ وہ ایسے قادر مطلق ہیں۔ جب اور اس طرح کی آیتیں آئیں گی، بلکہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ تک پہنچائے گا تو اس وقت آپ سے ہم عرض کریں گے کہ سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے دربار میں اللہ نے کروائی جس فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم نافذ کیا تھا۔ اللہ عز و جل جو ہیں یہ قادر مطلق ہے، اللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے امر کو لاگو کرنے پر، وہ جو فیصلہ فرما لیں ان کے فیصلے کے کوئی آگے نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ بنی اسرائیل یاد کرو جب فرعونی تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور آج جو آخری آیت پڑھی میں نے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، دریا کو پھاڑ دیا تمہارے لیے سے مراد یہ ہے کہ جب فرعون کو غرق کرنے کا اللہ کا فیصلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا، اور دریا کے پار کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو پہلے حکم دیا گیا کہ دریا پر اپنے عصا کو مارو۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو مارا، دریا میں راستہ بن گیا، پوری بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پار ہو گئے۔ فرعون پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، پیچھا کرتا ہوا، اس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ کوئی پل میرا بنایا ہوا تو ہے نہیں، اندھا دھند اس میں گھس گیا، اور جب ٹھیک دریا کے بیچ میں ہوا تو چونکہ اللہ کے امر سے وہ پل بنا ہوا تھا، اللہ نے اس پل کو، اس دریا کو ملا دیا، اور نتیجے کے طور پر پورا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ وہیں پر ان کے سامنے غرقاب کر دیا گیا۔ رب نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو جب غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعات جو ہیں یہ واقعات عبرت ہیں، اور ان واقعات کے پیچھے ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ان واقعات میں ہمارے لیے جو سبق چھپا ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ کی عنایات، اللہ کی عطایا، اللہ نے جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کا استحضار ہو، یاد ہو، اور ان احسانات کو سامنے رکھ کر شکر گزاری کی زندگی گزاری جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔